बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़े मौसीकार का ज़िक्र करूँगा, उसके हालात ज़िंदगी, उसकी काविशें, उसकी कोशिशें, लेकिन सलाहियत होने के बावजूद उस मौसीकार को हमेशा रुकावटें ही पेश आती रहीं। क्यों? ऐसा क्यों होता था? और हमें उनकी ज़िंदगी को देखकर उनकी मौत पर अफसोस भी होता है। इस मौसीकार ने उस वक्त ख़ुदकुशी की घरेलू हालात से तंग आकर, जब हर तरफ नाकामी का सामना था, उसने ख़ुद को ज़िंदा जलाकर मार डाला था। इसी मौसीकार पे बात होगी। इब्तदाई ज़माने का ये मौसीकार जिसने क्लासिकल अंदाज से मौसीकी को आगे बढ़ाया और यही अंदाज़ बाद में उनकी नाकामी का बायस बना। मेरे साथ जुड़े रहिए और लाइक ज़रूर करें, कोई ख़र्चा नहीं आता। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरा ये चैनल है झोंक तमाशा। मज़ीद कोई गैर ज़रूरी बात किए बिना मैं आगे बढ़ता हूँ। ये मौसीकार मौजूदा पाकिस्तान के ज़िला हैदराबाद में 1920 में पैदा हुआ। इनका वालिद भी मौसीकी से ताल्लुक़ रखता था। उस वक्त फ़िल्में तो नहीं होती थी, लेकिन ये देहातों में मुख्तलिफ़ कस्बों में कुछ लोग अदाकारी के शौकीन तमाशा लगा लेते थे किसी चौक में, किसी गली में, और लोग जमा हो जाते थे। उन पर थोड़े थोड़े पैसे टिकट के तौर पर वसूल किए जाते थे। तो बैकग्राउंड में इनका बाप जो है वो मौसीकी बजाता था। अब तबला कह लें या हारमोनियम वगैरह कह लें, इस तरह उनका रोज़गार चलता था। इस मौसीकार ने, नाम बताता हूँ अभी इतने बेसब्रे मत बने, इस मौसीकार ने बीए तक तालीम हासिल की और बीए करने के बाद इसके जहन में मौसीकार बनने का भूत समाया और ये निकल खड़ा हुआ मिलने ग़ुलाम हैदर से। ग़ुलाम हैदर का उस वक्त एक नाम था। लाहौर में ग़ुलाम हैदर से ये मौसीकार मिले और उनसे कुछ टिप्स लें मौसीकी के बारे में। ग़ुलाम हैदर ने चीदा चीदा बातें उनको समझा दी और ये चले गए बम्बई में रंजीत मूवी टोन, एक बहुत बड़ी फ़िल्म कंपनी थी। उसमें ये खेमचंद प्रकाश से मिले और अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं मौसीकार बनना चाहता हूँ। खेमचंद प्रकाश ने भी उस वक्त मुखलिसी हुआ करती थी। उन्होंने महसूस किया कि ये बंदा है, इसमें टैलेंट है, तो उन्होंने उसको अपनी फ़िल्म तानसेन, बादशाह और एक दो और फ़िल्में थीं, उसके लिए असिस्टेंट रख लिया। यूँ ये मौसीकार आहिस्ता आहिस्ता फ़िल्म साज़ों की नज़रों में आता गया। अब मैं नाम बता देता हूँ। इस मौसीकार का नाम था ब्लू सी रानी। असल नाम था ब्लू सी चंदीराम रामचंदानी। तो उसको मुख्तसर करके इनको ये नाम फ़िल्म साज़ों ने दिया या ख़ुद ही अपने आप को यह नाम दे दिया था, ब्लू सी रानी। उन्नीस सौ 1943 में भी इनको एक फ़िल्म मिली थी, लेकिन वो मुकम्मल ना हुई सोलो मौसीकार के तौर पर, कि उसकी मौसीकी इन्होंने ख़ुद तरतीब दी थी, किसी को असिस्ट नहीं किया था। 1945 में इनको फ़िल्म मिली पगली दुनिया, जो रिलीज़ भी हुई और थोड़ी बहुत चल भी गई। इसमें इनकी मौसीकी क्लिक कर गई थी, लोगों की नज़रों में ये समा गए थे। उस वक्त रेडियो हुआ करता था मौसीकी सुनने के लिए, लोग रेडियो पर ही अपने पसंदीदा गाने सुन लिया करते थे। इब्तिदा इन्होंने कर दी थी अपने शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, दोस्तों में ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिड़ाई का कलाम गाया करते थे और लोग सुनते थे, तबर्रुक के तौर पर सुन लिया करते थे। आवाज़ भी इनकी बुरी नहीं थी। और फिर यही शौक़ बढ़ता गया और वो अपने घर को छोड़कर
حیدرآباد کو چھوڑ کر پہلے لاہور اور پھر بمبئی شفٹ ہو گئے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا۔ فلمی دنیا سے منسلک رہنے کا ان کا جو دورانیہ ہے وہ 1943 سے 1972 تک ہے، لیکن 72 بھی ایک بس ہم کہہ دیتے ہیں مروت میں آ کر 66 کے بعد یہ تقریباً متروک ہو گئے تھے۔ یہ جاتے تھے فلمی دنیا میں، لیکن اس وقت چونکہ آ چکے تھے مدن موہن، سی رام چندر، نوشاد تو خیر پہلے ہی اپنی قابلیت کا جھنڈا گاڑ چکے تھے، اور ناشاد آ گئے تھے۔ اس کے علاوہ راجندر، شنکر جے کشن، او پی نیر، اس جیسے موسیقار جو عوامی انداز میں موسیقی بناتے تھے اور لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یوں بلوسی رام اپنے کلاسیکل انداز کو لے کر پس منظر میں چلے گئے۔ اب نہ لوگوں کی ڈیمانڈ رہی تھی کہ بلوسی رام کی موسیقی ہونی چاہیے، نہ ہی فلم ساز کوئی رسک لینا چاہتے تھے، کیونکہ اب جو فلم تھی وہ ایک 100% ایک عوامی چیز بن چکی تھی، جبکہ کلاسیکل انداز خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور فلم سازوں نے پیسہ بھی کمانا تھا۔ لہذا بلوسی رام 1967 کے بعد تقریباً ان کا کیریئر ختم ہو چکا تھا۔ 72 تک ان کو کچھ فلمیں ضرور ملی۔ بلوسی رانی نے اپنے فلمی کیریئر میں 70 سے زیادہ فلموں کی موسیقی دی، اور جن فلموں میں ان کی موسیقی کامیاب ہوئی ان میں الہلال، بلوا منگل، جوگن، پیغام، کارواں، پگلی دنیا، مورتی، چاند چکوری، دھرتی، بیلا، مٹی کے کھلونے، داروغہ جی اور دیگر فلمیں ہیں جن کے نام بتانا شاید ضروری نہیں۔ یہ تھا ان کا فلمی کیریئر۔ اپنے عروج کے زمانے میں بلوسی رام نے کافی پیسہ بنایا اور بمبئی میں ایک شاندار بنگلہ بنایا تھا۔ یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ مجھے کہیں سے بھی ان کے گھریلو ان کی فیملی کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ان کے کتنے بچے تھے اور کتنی اولادیں تھیں، لیکن یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ ان کا جو گھر تھا، ان کے جو معاملات تھے اپنی وائف کے ساتھ، وہ اونچ نیچ کا شکار رہے۔ ان کا خیال تھا کہ میں جو بھی کماتا ہوں وہ اڑا دیا جاتا ہے، اور جب بے روزگاری ہوئی تو واحد جو ملکیت تھی وہ شاندار بنگلہ تھا۔ گھر والوں نے مشورہ دیا، ظاہر ہے بیگم نے دیا ہوگا، کہ بنگلہ بیچو اور کوئی کاروبار کرو، اب بھوکے تو نہیں رہ سکتے۔ لہذا بہت ہی ٹوٹے دل کے ساتھ بلوسی رام نے جو محنت سے بنگلہ بنایا تھا اس کو بیچ دیا۔ اس کی قیمت اتنی نہیں لگی، جو پیسہ ملا وہ کاروبار میں لگا دیا اور خود کرائے کے گھر میں ایک فلیٹ میں رہنے لگے۔ کاروبار کیا چلنا تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا بلوسی رام، وہ کاروبار کی اونچ نیچ، کاروبار کے جو طریقے ہوتے ہیں، دو نمبریاں ہوتی ہیں، وہ اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا۔ لہذا کاروبار ڈوب گیا۔ یوں بلوسی رام کا جو سرمایہ تھا وہ بھی ڈوب گیا۔ اب انہوں نے دوبارہ چکر لگانے شروع کر دیے، ساتھ ساتھ سندھی فلموں کی موسیقی بھی دینے لگے۔ اپنا ایک غزلوں کا البم بھی انہوں نے لانچ کیا، لیکن اب وہ نہیں سنے جاتے تھے۔ اب ان کی موسیقی کے وہ سر تال اب پسند نہیں کیے جاتے تھے، لہذا کمائی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ گھریلو جھگڑے بھی سر اٹھا رہے تھے، یہ بھی تیزی سے بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے، اور ان کو جو صدمہ لگا وہ اپنے گھر کا تھا جو بک گیا تھا۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کسی بھی مرد کے لیے کہ وہ اپنی محنت سے کچھ بنائے اور پھر وہ ختم ہو جائے۔ یہی حال بلوسی رام کے ساتھ ہوا، وہ پریشان رہنے لگے، ڈپریشن میں چلے گئے، کام بھی بند تھا، قرض جن سے قرض لیا تھا وہ بھی تقاضا کرتے تھے، اور گھر میں بھی حالات ٹھیک نہیں تھے۔ پھر ایسے عالم میں مرد کو ایک ہی خیال آتا ہے کہ دفع کرو اس دنیا کو، کیا رکھا ہے اس دنیا میں۔ یہی سوچ کر 24 مئی کی ایک شام جب گھر میں کوئی نہیں تھا، یہ انتہائی ٹوٹے ہوئے تھے، ڈپریشن میں تھے اور زندگی سے پیچھا چھڑانا چاہتے تھے۔ بازار سے انہوں نے ایک بوتل میں مٹی کا تیل لیا بہت سارا، گھر آ گئے، کمرے میں آ کر انہوں نے اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ بڑی دردناک موت ہوتی ہے آگ کی، ذرا آپ نے محسوس کیا ہوگا، تھوڑا سا بندر جل جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے شور مچایا، چیخیں، بڑی بھیانک چیخیں تھیں ان کی۔ محلے والے تھوڑی دیر بعد پہنچ گئے،
لیکن اس وقت تک آگ اپنا کام کر چکی تھی اور بلوسی رام جل کر کوئلہ تو ہو گئے تھے، لیکن ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ لیکن کب تک؟ ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ہی وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ تھا تذکرہ ایک بھولے بسرے موسیقار کا کہ جس نے کامیابی بھی حاصل کی، دولت بھی کمائی، لیکن چونکہ وہ وقت کے ساتھ نہ چل سکا۔ یہی ایک پیغام ہے، جو لوگ وقت کے ساتھ نہیں چلتے، اپنی چھابڑی اسی انداز میں، اپنا سودا اسی طرح بیچتے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا نے بیچا تھا یا جوانی میں وہ بیچا کرتے تھے۔ میں پروفیشن کی بھی بات کر رہا ہوں، میں کام کی بھی بات کر رہا ہوں، تو وہ یقیناً ناکام ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ خود کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ یہ تھا احوال ایک موسیقار کا، ایک بدقسمت موسیقار کا، کہ جس نے خود کو اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے کیا۔ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنے کامنٹ ضرور دیجیے، میں آپ کے سب کامنٹس دیکھتا ہوں اور جس کا جواب دینا ہوتا ہے مناسب سا جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دوستو، اپنے آس پاس کے لوگوں کا ضرور خیال رکھا کیجیے، اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا لازمی خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔